السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے کی چوتھی فصل کا آغاز کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے حلقے میں آپ کے سامنے ابتدائی باتیں اور اس کی پہلی مثال بیان کی گئی ہے۔ اس کا جواب شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے، اور اس سلسلے میں جیسا کہ ہم نے آپ سے عرض کیا ہے کہ کئی ایک مثالیں ہیں جن کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ پہلی مثال جو تھی جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا وہ مثال تھی الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض الی آخر الاثر۔ اس مثال کا تذکرہ ہوا، اس کا جواب بھی دیا گیا کہ وہ روایت ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، اس لیے اس سلسلے میں گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر فرض کر لیا جائے کہ حدیث صحیح ہے، تو بھی غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، جیسا کہ دیکھنے سے معلوم پڑتا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب اس وقت ہمارے سامنے اس سلسلے کی دوسری مثال ہے، اور یاد رکھیں کہ ہم اور آپ جو چوتھی فصل پڑھ رہے ہیں، اس فصل کا عنوان ہے اہل سنت والجماعت پر اہل تعویل کے چند شبہات اور اعتراضات اور ان کے جوابات۔ اس ضمن میں جو دوسرا اعتراض ہے یا دوسری مثال ہے اعتراض کی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں اور دیگر کتابوں میں مروی ایک حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرفہ حیث یشاء یا یصرفہ حیث یشاء۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بنی آدم کے سارے بنی آدم کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، ایک دل کی طرح، ایک دل کی طرح، تمام دل ایک دل کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی تناظر میں دعا سکھلائی کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کا مالک ہے اور اسے پھیرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، تو ہمیں یہ دعا پڑھنا چاہیے، اور آپ نے خود بھی دعا پڑھی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پلٹنے والے، دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر لگا دے۔ یہ ہے۔ اب اس پر اعتراض کیا ہے؟ اس سلسلے میں جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت نے اس انگلی کا معنی کیا لیا ہے، اس انگلی کا معنی کیا لیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی انگلیوں کے درمیان بنی آدم کے سارے لوگوں کے دل ہیں۔ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان سارے لوگوں کے دل ہیں، تو انگلیاں اور یہ لوگوں کے دل ایک دوسرے سے، میرے بھائیوں، ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہیں، چھوئے ہوئے ہیں، مس کیے ہوئے ہیں، یہ معنی اس سے نکلتا ہے۔ یہ ہے اعتراض۔ سلف کا، اہل سنت والجماعت کا، سلف کا کیا موقف ہے اس حدیث کے بارے میں؟ وہ کیا موقف رکھتے ہیں؟
دیکھیے امت کے سلف صالحین نے، اہل سنت والجماعت نے اس حدیث کا ظاہری معنی لیا ہے، کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اس حدیث کا ظاہری معنی لیا ہے، اور ظاہری معنی کیا ہوتا ہے وہ اس سے پہلے آپ کے سامنے پچھلے حلقے میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اہل سنت والجماعت اس حدیث کا ظاہری معنی لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو انگلیاں ہیں وہ حقیقت میں ہیں، مجازی معنی نہیں ہے، حقیقی معنی میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے انگلیاں ثابت ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ان انگلیوں کو ثابت کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا۔ اور اس سے لازم نہیں آتا بنی آدم کے دلوں کے اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دونوں ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہوں، چھوئے ہوئے ہوں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی چیز کو پکڑتے ہیں دو انگلیوں کے درمیان پکڑتے ہیں تو وہ سامان یا وہ چیز، وہ جو مخلوق ہے وہ ان دونوں انگلیوں سے چپکی ہوئی ہے، مس کی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم ثابت تو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ثابت کیا ہے، نبی نے جو ثابت کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس انگلیاں ہیں، اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ بنی آدم کے سارے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، ہم یہ ثابت کریں گے۔ لیکن میرے بھائیو، اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انگلیوں سے ان کے دل چپکے ہوئے ہوں، یا ان کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں سے لگے ہوئے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیاں اور بندوں کے جو دل ہیں وہ آپس میں مس کیے ہوئے ہوں، یہ اس سے لازم نہیں آتا۔ اگر کوئی یہ سمجھے گا، اگر ایسا کوئی معنی نکالے گا کہ اس سے لازم آتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے مس کیے ہوئے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو چھوئے ہوئے ہیں، تو پھر اس سے وہم پیدا ہوگا۔ کیا وہم پیدا ہوگا؟ حلول کا۔ حلول میرے بھائیوں، حلول کسے کہتے ہیں؟ حلول کہتے ہیں کسی جگہ میں آ جانا، کسی جگہ میں داخل ہو جانا۔ تو اب مسئلہ یہ ثابت ہوگا اس سے یہ معنی نکلے گا کہ حدیث جو ہے اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے حلول کا معنی نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انگلیوں کے درمیان ہمارے دل حلول کیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور جب حلول کا معنی نکلے گا تو اسے اس کے ظاہری معنی سے پھیرنے کی نوبت آئے گی تاکہ حلول ثابت نہ ہو۔ حلول ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ حلول ثابت نہیں کتاب و سنت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے اپنی ذات کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت، اس کی سلطنت، اس کی سمع، اس کی بصر، اس کی بصارت، اس کی سماعت، یہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ دنیا میں اس کی سماعت، بصارت، اس کا علم، اس کی قدرت، ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن ذات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، ساری مخلوقات کے اوپر۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب یہاں یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس سے یہ وہم نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ اس سے حلول لازم آتا ہے، اور حلول جب لازم آنے کا معنی لیں گے تو پھر اس کو اس کے ظاہری معنی سے پھیرنے کی نوبت بھی آ جائے گی۔ یہ چیز لیکن درست نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہے ہی نہیں، ظاہری معنی میں یہ نہیں آتا۔ اس سے پہلے ظاہری معنی کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ ظاہری معنی کسے کہا جاتا ہے؟ ما یتبادر الی الذہن، جو سب سے پہلے ذہن میں معنی آئے، لیکن سیاق میں کیا ہے اس کی رعایت کی جائے، اور جو اس میں مزید باتیں، مزید حروف، مزید الفاظ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، ان تمام اضافی الفاظ کو بھی ہمیں میرے بھائیوں ملحوظ رکھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ جو معنی نکلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان ہوگا، وہ معنی اس کا ظاہری متبادر معنی ہوگا۔ یہ بات اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ اب اگر کوئی یہاں پر کہتا ہے کہ اس سے حلول، ظاہری معنی حلول ہے، بالکل نہیں، اس کا ظاہری معنی حلول نہیں ہے۔ آپ کہیں گے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیسے حلول نہیں ہے؟ جب دو انگلیوں کے درمیان سارے دل ہیں تو حلول تو ہے، ایک دوسرے سے مس کیے ہوئے ہیں، چپکے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ حلول نہیں پایا جاتا ہے؟ یہی بات ہے اصل سمجھنے کی، یہ بات غلط ہے، حلول نہیں پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا ظاہری متبادر معنی نہیں ہے۔ مثال سمجھیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّحَابُ الْمُسَخَّرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
بدلی آسمان اور زمین کے درمیان، بدلی جو ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آسمان اور زمین کتنا فاصلہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے کتنا فاصلہ ہے، ان دونوں کے درمیان بادل مسخر ہے، تو کیا یہ بادل زمین سے ٹچ ہے یا آسمان سے ٹچ ہے؟ کیا زمین سے مس کیے ہوئے ہے، آسمان سے مس کیے ہوئے ہے؟ نہیں، اس سے لازم نہیں آتا۔ بلا شبہ دونوں کے درمیان کہا گیا ہے، بین اصبعین من اصابع الرحمن، ایسے نہیں سمجھنا ہے ہمیں میرے بھائیو، یہی تو مسئلہ ہے۔ ایسا سمجھیں گے تو حلول لازم آئے گا۔ یہ مثال ہمارے سامنے ہے، جیسے زمین اور آسمان کے درمیان بادل ہے، لیکن نہ بادل زمین سے چپکا ہوا ہے لگا ہوا، نہ آسمان سے لگا ہوا ہے، لیکن بینیت پائی جا رہی ہے، بینیت کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ نہ تو بادل آسمان سے مس کرتا ہے نہ زمین سے مس کرتا ہے۔ ایسے ہی عرب لوگ کہا کرتے تھے بدر بین مکہ والمدینہ، بدر جہاں غزوہ بدر ہوئی تھی، بدر جو ہے علاقہ، بدر کی زمین، بدر کا شہر علاقہ، وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ درمیان تو کہا جا رہا ہے، لیکن کیا اس سے لازم آتا ہے کہ مدینے سے وہ لگا ہوا ہو یا مکہ سے لگا ہوا ہو؟ نہیں، اس سے لازم نہیں آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بدر درمیان میں ہے، مکہ سے بھی دور ہے بہت زیادہ، مدینہ سے بھی دور ہے بہت زیادہ، اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دور کیا معمولی دوری نہیں، کلومیٹر میں دوری ہے، 50 60 70 80 90 100، اس سے بھی زیادہ دوری ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اتنی ساری دوری ہونے کے باوجود بھی اللہ نے کیا استعمال کیا؟ السحاب المسخر بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان میرے بھائیوں بدلی مسخر ہے۔ ایسے ہی عرب کے لوگ کہا کرتے تھے کہ بدر مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، ظاہر سی بات ہے کہ دونوں دور دور ہیں۔ تو یہ مثالیں ہمارے سامنے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان جو بنی آدم کے دل ہیں، سارے بنی آدم کے دل ہیں، اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو چپکے ہوئے ہوں، دونوں کے درمیان حلول پایا جا رہا ہو، دونوں ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہوں، بالکل یہ لازم نہیں آتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہونا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان سارے بنی آدم کے دل ہیں۔ یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان سارے بنی آدم کے دل ہیں، لیکن یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ دل اللہ کی انگلیوں سے چپکے ہوئے ہوں، لگے ہوئے ہوں۔ جیسے ہمارے سامنے مثالیں آ چکی ہیں کہ فاصلہ ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے، تب بھی درمیان کہا جاتا ہے، درمیان سے لازم نہیں آتا ہے کہ مس کی ہوئی ہو، چپکے ہوئے ہو، فاصلہ ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم شہر بمبئی میں رہتے ہیں، اس کی بہت چھوٹی سی مثال ہے میرے بھائیوں، بڑی سی مثال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں اسٹیشن فلاں اور فلاں دو اسٹیشنوں کے درمیان ہے، فلاں اور فلاں دو اسٹیشنوں کے درمیان فلاں اسٹیشن ہے۔ کیا اس سے لازم آتا ہے کہ وہ درمیان بیچ والا اسٹیشن اس اسٹیشن سے چپکا ہوا ہو یا اس اسٹیشن سے چپکا ہوا ہو، اس سے مس کیا ہوا ہو یا اس سے مس کیا ہو؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں۔ بہت واضح سی بات ہے کہ دوری ہے، فاصلہ ہے، کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، کئی کلومیٹر ہے ادھر، کئی کلومیٹر ہے ادھر، اور یہ بیچ میں ہے، لیکن کہہ دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں فلاں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے بین اصابع الرحمن یہ حقیقت کے معنی میں ہے، حقیقی معنی میں اس کو لیا جائے گا، لیکن جو حلول کا معنی نکالا جا رہا ہے، یہ معنی نکالنا غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ درمیان میں ہونے کے باوجود بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ انگلیاں اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ انگلیاں اللہ تعالیٰ کی بندوں کے دل سے چپکی ہوئی ہوں یا بندوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں مس کیے ہوئے ہوں، ایسا کوئی ضروری نہیں، بلکہ اس کی بہت ساری مثالیں، بہت سارے شواہد موجود ہیں جو اس کے خلاف دلالت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہے دوسری مثال جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، اور اس میں بھی جو اعتراض کیا گیا تھا اہل سنت والجماعت کے اوپر، وہ اعتراض غلط ہے، اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ اہل سنت والجماعت اس کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، لیکن اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ حلول پایا جائے، اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ اس سے مس ثابت ہو، یا مثال کے طور پر دونوں ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہوں، دونوں ایک دوسرے سے ٹچ کیے ہوئے، یہ لازم نہیں آتا ہے۔ تو ہم ثابت کرتے ہیں اس کو، اس کی حقیقت پر، حقیقت کا جو معنی ہے، ظاہری جو معنی ہے، اسے سمجھ لینا ضروری ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس مثال کے حوالے سے جو مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں دوسری ایک مثال، تیسری جو مثال ہے، اور یہ تین مثالیں ہم آپ کے سامنے تیسری مثال اس لیے بیان کر رہے ہیں اسی دوسری مثال کے ساتھ میں، کیونکہ دراصل یہ تیسری مثال ہے جس مثال کو بھی
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض حنابلہ کے واسطے سے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جگہ تعویل سے کام لیا ہے. یہ بات غلط ہے، باطل ہے، جیسا کہ محققین نے یہ بات کہی ہے. تیسری مثال کیا ہے؟ تیسری مثال یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انی اجد نفس الرحمن من قبل الیمن، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نفس کو یمن کی طرف سے پاتا ہوں. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یمن کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، رحمان تبارک و تعالیٰ کی نفس محسوس ہوتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ اب یہاں بات سمجھنے کی ہے. اب یہاں جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اعتراض جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے رحمان کے نفس کو، میرے بھائیوں، یمن کی طرف سے آنے کی بات کہی. یہ نفس کا معنی بھی آ رہا ہے آپ کے سامنے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا اعتراض ہے؟ یہ روایت جو ہے اسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان الایمان یمان والحکمت یمانیہ واجد نفس ربکم من قبل الیمن. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لو، بے شک ایمان جو ہے وہ یمنی ہے اور حکمت جو ہے وہ بھی یمنی ہے، اور میں تمہارے رب کا نفس جو ہے وہ یمن کی طرف سے پاتا ہوں. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، یہاں بات سمجھنے کی ہے. اس روایت کے سلسلے میں اہل علم نے جو باتیں کہی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت صحیح ہے اور اس کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا معنی سمجھ لیں تو یہ اعتراض ختم ہو جائے گا. دیکھیے، یہ حدیث جو ہے ظاہری معنی پر محمول ہے اور امت کے سلف نے، اہل سنت والجماعت نے اس کا ظاہری معنی ہی لیا ہے. اس میں کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا اور صحیح بات یہ ہے کہ ظاہری معنی پر محمول ہے. پیچیدگی جو پیدا ہو رہی ہے وہ نفس کی ہے کہ نفس ہے، یہ نفس نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نفس نہیں بلکہ نفس. نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفس آپ جانتے ہیں، من نفس عن مؤمن کربتا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ. نفس ینفس، تنفیس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نفس ینفس، تنفیس کے معنی ہوتے ہیں چھڑا دینا، بچا لینا، حفاظت کرنا. میرے بھائیوں، تو بچا لینا، ٹال دینا، حفاظت کر لینا، یہ معنی ہوتا ہے. اب دیکھیے، اور یہی بات اہل لغت نے اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمائی ہے. نفس ینفس تنفیسا، جسے فرج یفرج تفریجا، جس کے معنی ہوتے ہیں چھڑا دینا، نجات دے دینا، کھول دینا، یہ معنی ہوتا ہے. جیسا کہ اہل لغت نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر، جیسے النہایہ میں، قاموس میں، مقایس اللغہ میں، ان تمام کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب نفس کا معنی بیان کرتے ہوئے مقایس اللغہ کے جو مصنف ہیں وہ کہتے ہیں النفس کل شیء یفرج بہ عن مکروب. نفس ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے اسے کسی تکلیف سے بچایا جائے. نفس ہر اس چیز کو بولا جاتا ہے جس کے ذریعے سے کسی مصیبت سے کسی کو بچایا جائے. میرے بھائیو، اب اس سلسلے میں دیکھیے، جب یہ معنی ہے اس کا عربی زبان و ادب کے اندر، نفس ینفس تنفیس سے یہ چیز بنی جس کے معنی تفریج کے ہوتے ہیں، فرج یفرج تفریج. تو اس کا معنی کیا نکلتا ہے؟ اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنفیس، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نجات دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لوگوں کی حفاظت کرنا، لوگوں کی مصیبتیں ٹالنا. میرے بھائیوں، ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان والوں کی مصیبتیں ٹالنا، یکون من اہل الیمن، یہ اہل یمن کی طرف سے ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اہل یمن کو کھڑا کرے گا، اہل یمن کو ذمہ داری دے گا، اور وہ اہل یمن جو ہیں وہ، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مومنوں کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے، ان کو اذیتوں سے بچانے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی لوگ ہیں. کون لوگ؟ یعنی یہی اہل یمن ہیں. یہی اہل یمن ہیں جنہوں نے اہل ردت سے، میرے بھائیوں، اہل ارتداد سے جنگ کی تھی. آپ کو معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مرتدین کا فتنہ اٹھا اور لوگ اسلام چھوڑ کر کے پھر کفر میں داخل ہونے لگے، اسلام سے برگشتہ ہو گئے، پلٹ گئے، تو ان کی سرکوبی کے لیے، میرے بھائی، جو لوگ آگے بڑھے تھے
وہ یمن ہی کے لوگ تھے جس کی پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ تو جن لوگوں نے لڑائی لڑی تھی مرتدین سے اور بہت سارے ممالک کو فتح کیا تھا، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، انہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی مدد فرمائی تھی اور مومنوں کی مصیبتوں کو تکلیفوں کو دور کیا تھا۔ تو اب کیا حرج ہے اس کے اندر؟ آپ دیکھیں کوئی اشکال کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا معنی کیا نکلا؟ یہ نکلا کہ جو لوگ اہل ایمان کی مدد کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یمن سے کھڑا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے جو تنفیس فرمائے گا، یعنی مومنوں کو تکلیف اور مشقت اور دشواری سے اور کرب و بلا سے عذاب سے بچائے گا، آفتوں سے حفاظت فرمائے گا، وہ کس کے ذریعے سے ہوگا؟ وہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں اہل یمن کے ذریعے سے ہوگا۔ اور اہل یمن جیسا کہ دیکھیے علماء نے لکھا ہے باقاعدہ کہ یہ یمنی ہی تھے جنہوں نے اہل ردت سے مرتد ہونے والوں سے لڑائی لڑی تھی اور ایسے بہت سارے ممالک کو فتح کیا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی تنفیس فرمائی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو نجات عطا فرمائی ہے اور لوگوں کے ظلم و ستم سے انہیں بچایا ہے۔ یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجموعہ فتاویٰ کے اندر جلد نمبر 6 398 میں بیان فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اہل باطل جو ہیں وہ توڑ مروڑ کرتے ہیں، اس کی میننگ غلط ثابت کرتے ہیں اور بہت کچھ اوچھی حرکتیں وہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان تمام باتوں کا علم ہونا چاہیے کہ بہرحال ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اور ہم نفس ینفس تنفیس کا معنی جب جان لیں گے تو پھر پیچیدگی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے تیسری مثال جو ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے نقل کی گئی کہ 3 باتیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض حنابلہ نے کہی ہے کہ ان 3 باتوں میں میرے بھائیوں میرے بزرگوں امام احمد بن حنبل نے تعویل سے کام لیا ہے، کوئی تعویل نہیں ہے بلکہ ظاہر متبادر معنی پر ہی عمل کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عقیدے کی باریکیاں، اہل سنت والجماعت کے عقائد اور خاص طور پر توحید اور خاص طور پر میرے بھائیوں میرے بزرگوں ہمیں اسماء و صفات کے حوالے سے ان اصولوں کو سمجھنے کی اور اہل بدعت پر اہل تعویل پر رد کرنے کی، ان کے شبہات کے ازالے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔